السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایم ایس آفس کورس ہمارا کنٹینیو ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایم ایس ایکسل پہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ہمارے موبائل میں کس طرح سے کام کرتا ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے جانا ہے پلے اسٹور پہ، اور پلے اسٹور پہ آپ نے ایم ایس ایکسل ٹائپ کرنا ہے، اور یہاں سے آپ نے کر لینا ہے اس کو انسٹال کرنے کے بعد اوپن کرنے کے بعد یا تو آپ جو ہے وہ کچھ سیٹنگز کر لیں، ٹھیک ہے، سائن ان کر لیں۔ سائن ان یا سائن اپ فری کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو بھی کام وغیرہ کرتے ہو وہ آپ کا جو ہے وہ وہاں پہ مطلب سیو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، آٹومیٹکلی سیو ہوتا ہے۔ آپ اس کو ان انسٹال بھی کر دیتے ہو تب بھی وہ آپ جب دوبارہ سے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہو ڈیفرنٹ ایپس، تو وہ آپ کا مطلب ڈاکومنٹس یا جو بھی کام آپ نے کیا ہوتا ہے وہ آپ کو مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ورنہ آپ سائن ان لیٹر پہ کلک کر کے بھی کام کر سکتے ہیں۔ یہاں ریسنٹ کا آپشن ہے، شیئر کا آپشن ہے، اوپن کا آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے جب ہم سٹارٹ کریں گے، سٹارٹ ہم نے کرنا ہے پازیٹیو کے سائن پہ آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے کلک، اور یہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ کور بک مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ بہت اچھی جو ہے وہ ٹیمپلیٹس آپ کو مل جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور ڈیٹا۔ آپ یہاں سے جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹیمپلیٹ کو یوز کر سکتے ہو، اور اگر آپ نے ٹیمپلیٹ یوز نہیں کرنا تو آپ بلینک ورک بک کو جو ہے وہ سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کچھ اس کا انٹرفیس جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جب اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوگا پی سی میں، یہ ہمیں کلیئر نظر آتا ہے، مطلب ایک مکمل ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کیونکہ جو موبائل کی سکرین ہے وہ اس شیپ میں ہے تو یہاں پہ آپ کو اسی طرح کا فارمیٹ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہوتی ہے شیٹ۔ جب آپ پی سی پہ کام کرتے ہو تو آپ کو جو ہے وہ 2-3 شیٹس جو ہے وہ ایک ساتھ مل جاتی ہیں، بٹ یہاں پہ آپ کو اگر ضرورت ہو تو آپ خود سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ جو ہے وہ یہ رائٹ کارنر پہ مجھے پازیٹیو کا سائن نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس پہ جو ہے وہ کلک کروں تو شیٹ 1، شیٹ 2 اینڈ شیٹ 3، ٹھیک ہے، مطلب یہ شیٹ جو ہے وہ ایڈ ہوتی جائیں گی۔ لیکن اگر مجھے نہیں چاہیے تو میں اس پہ جو ہے وہ لانگ ٹیپ کروں گی، ٹھیک ہے، اور میں اس کو ری نیم بھی کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے، اور ڈیلیٹ بھی کر سکتی ہوں، تو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی لانگ پریس کریں گے اور جو ہے وہ میں ڈیلیٹ کر دوں گی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ میں جو جس بھی سیل پہ ٹیب کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، پریس کر رہی ہوں تو وہی سلیکٹ ہو رہا ہے۔ یہ جو آپ کو گرین جو ہے وہ سائن نظر آ رہا ہے، تو سب سے پہلے تو میں یہاں سے فرسٹ والا سیل جو ہے وہ سلیکٹ کروں گی، اس پہ جو ہے وہ یہ مطلب ڈبل ٹیپ کروں گی تو ہمارا کی بورڈ اوپن ہو جائے گا۔ کی بورڈ جب اوپن ہوگا تو آپ ڈائریکٹ جو ہمارا نارمل کی بورڈ ہوتا ہے اس کو بھی یوز کر سکتے ہو، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک جو ہے یہاں پہ ایک مطلب کی بورڈ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یہاں پہ، یہ سیکنڈ نمبر پہ، اس پہ کلک کریں گے تو اس طرح کا ٹیب ہمارے پاس اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کی بورڈ اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم مطلب یہاں پہ مثال کے طور پہ میں نے لکھا 5، ٹھیک ہے، اگر میں نے نیچے آنا ہے تو یہاں پہ انٹر پہ جو ہے وہ پریس کریں گے 2، دین اگین انٹر کریں گے 3۔ اس کے بعد یہاں پہ کچھ اور ایلیمنٹس بھی ہیں جو کہ ہیں یہ والے، یہ ایرو کا سائن ہے رائٹ سائڈ کی طرف جا رہا ہے، یہ لیفٹ سائڈ کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں نے جو ہے وہ مطلب میں چاہتی ہوں کہ میں رائٹ سیل پہ جاؤں تو میں یہاں پہ کلک کروں گی تو آٹومیٹکلی میں وہاں پہ جو ہے وہ موو کر لوں گی 6۔ اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ میں لیفٹ پہ آؤں تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، رائٹ۔ اگر میں نے نیچے کی طرف آنا ہے تو یہاں سے میں انٹر کروں گی اور 2 ہو جائے گا، ٹھیک ہے، مطلب ہم اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ میں 4 کر لوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ تھا مطلب کہ ہم کی بورڈ کیسے یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ہوم پیج کا آپشن مل جاتا ہے یہاں پہ۔ مثال کے طور پہ اگر میں کچھ لکھتی ہوں یہاں پہ ٹوٹل، ٹھیک ہے، ٹوٹل لکھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ ہوم کا جو ہے وہ آپ کو آپشن مل جاتا ہے، میں نے اس کو کیا سلیکٹ، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ
یہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ آپشنز جو ہیں وہ مل جائیں گے. اچھا، اور اس کے بعد دیکھیں، اب اگر میں نے جو ہے وہ اس کو سلیکٹ کیا، مطلب یہ پوری ایک رو کو میں نے سلیکٹ کیا، تو یہ میرے پاس ڈفرینٹ آپشنز مل جاتے ہیں مجھے. ٹھیک ہے، اگر میں نے بولڈ کرنا ہے تو اٹیلک کرنا ہے، انڈر لائن کرنا ہے. ٹھیک ہے، یا میں نے ان کو جو ہے وہ مڈ میں رکھنا ہے، مطلب یہ جو میرے مطلب میں نے ڈیٹا انٹر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر میں نے فل کرنا ہے، دیکھیں فل کیا. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ کو ڈفرینٹ کلرز مل جائیں گے، یا ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ کلرز کو یوز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد اگر آپ نے بارڈرز کا جو ہے وہ یوز کرنا ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ ڈفرینٹ بارڈرز آپ کو مل جائیں گے. تو یہاں سے میں نے جو ہے وہ پہلے میں نے اس کو کیا سلیکٹ. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اتنا، اور دین میں نے جو ہے وہ بارڈر پہ کلک کیا، تو یہ اتنا جو ہے وہ بارڈر شو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ مطلب بارڈر جو ہے وہ ہمیں شو ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ اور کون سے آپشنز ہیں، یہ مارجن اور سینٹر کا آپشن ہے، ریپ ٹیکسٹ ڈائریکشن. ٹھیک ہے، سیل سٹائلز. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو سیل ہے وہ آپ نے کس سٹائل میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، انسرٹ اینڈ ڈیلیٹ، کلیئر، آؤٹو سم. ٹھیک ہے، یہ سارے آپشنز آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے انسرٹ کا آپشن. ٹیبل کا جو ہے وہ سیم ویسے ہی آپ نے انسرٹ کرنا ہے جیسے ہم نے جو ہے وہ ایم ایس ورڈ یا ایم ایس پاور پوائنٹ پہ سیکھا تھا. کوئی پکچر وغیرہ آپ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ گیلری اوپن کر کے پکچر انسرٹ کر سکتے ہیں. شیپ وغیرہ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بہت اچھی جو ہے وہ شیپس مل جائیں گی. مثال کے طور پہ میں نے اس کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا. ٹھیک ہے، آپ اس کو جو ہے وہ یہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کرنا چاہو. ٹھیک ہے، یہ میں نے سرکل لے لیا، اس کو میں چاہوں تو ڈیلیٹ کر دوں. ٹھیک ہے، یہ سرکل آ گیا. اب سرکل میں بھی اگر میں نے اس کو کوئی اور کلر دینا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ ہم دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے آپ کو ڈفرینٹ اس کے سٹائلز مل جائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں سے ڈفرینٹ آپ کو سٹائلز بھی مل جائیں گے اور ڈفرینٹ کلرز بھی مل جائیں گے. تو یہاں سے آپ اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہو. اس کے بعد آؤٹ لائن. ٹھیک ہے، آؤٹ لائن بھی یہاں سے آپ دے سکتے ہو. میں مثال کے طور پہ بلیک، وائٹ، جو بھی کلر آپ دینا چاہو یہاں سے آپ اس کو ارینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ سائز دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ٹیکسٹ کا آپشن ہے. ٹھیک ہے، اور دین جو ہے اور کون سا آپشن ہے ہمارے پاس، ڈرا کا. ڈرا مطلب اگر آپ نے کچھ بھی جو ہے وہ پین مطلب کوئی بھی چیز جو ہے وہ ڈرا کرنی ہے تو آپ یہاں سے جو ہے وہ ڈرا کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں. اچھا اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی یا انڈو کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ انڈو والا آپشن بھی آپ کو مل جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ فارمولاز آ جاتے ہیں. فارمولاز جو ہے وہ موسٹلی ہم ویسے عام روٹین میں تو جو ہے وہ کچھ ہی یوز کرتے ہیں، جیسے جو ہے وہ کسی چیز سم اپ کرنے کے لیے یا جو ہے وہ ویسے. لیکن اگر آپ مطلب آفس لیول پہ کام کر رہے ہو یا کسی اچھی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہو تو پھر آپ کو جو ہے وہ کوئی اچھا سا مائکروسافٹ آفس کا، ایم ایس ایکسل کا جو ہے وہ ایڈوانس لیول کا کورس کرنا چاہیے، تو آپ کو فارمولاز کی سمجھ آ جائے گی. لیکن کیسے فارمولے یوز ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. دیکھیں اب جو ہے وہ میں یہاں پہ جو ہے وہ پہلے کچھ ٹیپ کرتی ہوں، 6، ٹھیک ہے، 7 اینڈ 8. اب میں نے اس کا سم کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ میں کیسے کروں گی؟ سب سے پہلے تو میں نے جو ہے وہ میں جاؤں گی یہاں پہ آپ کو آپشن ملے گا ایف ایکس کا. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، سم ٹائم یہ آپ کو یہاں پہ کارنر میں شو ہوگا تو یہ آپ نے چیک کر لینا ہے. ایف ایکس میں گئی اور میں نے جو ہے وہ سم کیا. ٹھیک ہے، اب سم کرنے کے بعد میں نے جو ہے وہ اس کو سلیکٹ کرنا ہے، یعنی کہ 6 اینڈ 7. ٹھیک ہے، اینڈ میں نے جو ہے وہ یہاں پہ کرنا ہے اوکے. تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس آ گیا 13، یعنی کہ جو 6 اور 7 کا جو سم ہے وہ 13 بنتا ہے. تو آپ اس طرح سے جو ہے وہ ڈفرینٹ فارمولاز یوز کر سکتے ہو، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے،
फाइनेंशियल है, लॉजिकल है, टेक्स्ट है, डेट एंड टाइम, मैथ एंड ट्रिक, ठीक है, स्टैटिस्टिकल। तो ये भी आप जो है वो लर्न कर सकते हो। उसके बाद जो है वो डाटा का ऑप्शन है हमारे पास, रिव्यू का ऑप्शन है, यानी कि आपने कोई कमेंट करना है या शो करना है कमेंट को, ठीक है। उसके बाद व्यू का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ से आप जूम इन कर सकते हो, ठीक है, जूम आउट कर सकते हो, ये चीज़। और उसके बाद सबसे अहम चीज़, अगर आपने इसको किसी को शेयर करना है तो यहाँ पे आपके पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे आपके पास शेयर का ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से जो है वो शेयर करें, ठीक है, शेयर एज अटैचमेंट, ठीक है। आप अगर चाहें तो वर्क बुक की फ़ॉर्म में कर दें, चाहें तो पीडीएफ की फ़ॉर्म में कर दें। तो वर्क बुक की फ़ॉर्म में अगर आप जो है वो इसको रेडी करोगे तो यहाँ पे आपको जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जो है वो मतलब किसी को जीमेल के ज़रिए जो है वो मतलब सेंड करना चाहते हो तो आपका जो है वो जीमेल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये मेरे पास बुक जो है वो ओपन हो गई। यहाँ पे मैं जो है वो जीमेल आईडी जो है वो लगाऊंगी जिसको मैंने सेंड करना है, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर सेंड का ऑप्शन आ जाता है। मैं यहाँ से जो है वो सेंड कर दूँगी तो मेरे पास ये उनको जो है वो सेंड हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा भी आप जो है वो इसको सेव वगैरह कर सकते हैं बाद में यूज़ करने के लिए। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज़ प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।